وہ لاکھ چیختا رہے کہ ہاں جی وہ یہ ہے کہ مجھے خارش ہو گئی ہے، مجھے خارش ہو گئی ہے، مجھے خارش ہو گئی، تو اس کو کوئی فائدہ ہوگا اس کے چیخنے کا، چلانے کا یا بتانے کا لوگوں کو؟ ہوگا کوئی فائدہ؟ نہیں۔ اس کو کسی معالج کا پوچھنا پڑے گا جو اس کا علاج کرتا ہو، اس کے پاس جانا پڑے گا، جو وہ پرہیز بتائے گا وہ پرہیز کرنا پڑے گا، جو وہ کڑوی کسیلی دوا دے گا وہ کھانی پڑے گی، تو پھر ایک وقت آئے گا وہ صحیح ہو جائے گا، ہو جائے گا نا بھی صحیح۔ تو خالی اگر وہ چیختا پھرے کہ مجھے خارش ہو گئی، میری خارش پڑ رہی ہے، میرے تمام بدن جو ہے خارش زدہ ہو گیا، تو اس سے اس کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو اسی طرح ایک بندے کا داڑھی رکھنے کو دل ہی نہیں چاہتا، ایک بندے کا نماز پڑھنے کو ہی دل نہیں چاہتا، بھی ہے نا؟ ہمارے گھروں میں ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارے رشتے دار ہیں، سارے تو نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ حالانکہ نماز تو ایسی چیز ہے جدھر اذان آئے سب کچھ چھوڑو اور اللہ کا بلاوا آ رہا ہے چلو ادھر۔ لیکن یہ ہے کہ نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، قرآن مجید پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، روزہ رکھنے کو دل نہیں چاہتا۔ تو اب یہ بے شک لاکھ کہتا رہے کہ جی میرا نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، میرا روزہ رکھنے کو دل نہیں چاہتا، میرا قرآن مجید پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، تو اس سے اس کو کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں۔ اس کو وہ معالج تلاش کرنے پڑیں گے کہ جو اس کو پرہیز بھی بتائیں گے، اس کا علاج بھی بتائیں گے۔ تو اصل میں روحانی علاج تو اسی کو کہتے تھے اور کہتے ہیں، لیکن وہ آج یہ بھی شروع ہو گیا کہ ہاں بھائی 4 پھونکے مارو اور اس کا مرض صحیح ہو جائے، تو وہ یہ روحانی علاج ہو گیا۔ تو اب یہ ہے کہ جب وہ ایسے لوگوں کی صحبت میں جائے گا، وہ اس کا علاج اس کو بتائیں گے، اس کا پرہیز بتائیں گے کہ یہ ان چیزوں سے تم نے پرہیز کرنا ہے، یہ جو ہے تم نے ذکر کرنا ہے، اور صبح کے یہ ذکر کرنا ہے، شام کو یہ ذکر کرنا ہے، سونے کے ٹائم یہ ذکر کرنا ہے، بتائے گا۔ تو اب یہ ہے کہ کچھ دنوں کے بعد وہ لامحالہ دیکھے گا کہ میرا دل جو ہے نیکیوں کی طرف مائل ہونے لگا ہے، برائیوں سے بچنے لگا ہے، اور وہ ایک دن یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہو جائے گا، اللہ کے ذکر کی فکر کرنے والا ہو جائے گا، دین کی فکر کرنے والا ہو جائے گا۔ اور جب دین کی فکر کرنے والا ہو جائے گا تو ماں باپ، رشتے دار، عزیز و اقارب، گلی محلے والے، ہر معاملے کی فکر اس کو پڑ جائے گی۔ تو اب اس کا گویا یہ روحانی علاج ہو گیا۔ تو جب اس کو یہ فکر ہی نہیں ہوگی کہ ٹھیک ہے یار میں نماز نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے مجھے داڑھی رکھنی اچھی نہیں لگتی، میں داڑھی نہیں رکھتا، اور یہ ہے کہ مجھے اپنا مسجد میں جانا اچھا نہیں لگتا، تو اگر وہ کسی سے 1000 دفعہ بھی دن میں کہے تو اس سے اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ہے کہ ان کی صحبت میں جانا پڑے گا، اور یہ ہے کہ جو وہ خوراک بتائیں گے وہ کھانی پڑے گی، جو چھوڑنے کو گویا پرہیز بتائیں گے وہ پرہیز اختیار کرنا پڑے گا۔ تو یہ ہے کہ تیاری تو اس کو گھر سے ہی کرنی ہے کہ میں نے علاج کرانا ہے، جو پرہیز مجھے کہا جائے گا وہ میں کروں گا، جو یہ ہے کہ مجھے کھانے کو کہا جائے گا وہ میں استعمال کروں گا، اور پھر یہ ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی جب تندرست ہو جائے گا تو وہ روزے بھی رکھنے لگے گا، وہ نمازیں بھی پڑھنے لگے گا، وہ نوافل بھی پڑھنے لگے گا، وہ تلاوت بھی کرنے لگے گا، اور جب یہ سارے کام ہونے لگ جائیں گے اللہ تو پھر باقی کیا بچا؟ پھر تو اس کی رضا ہی رضا بچی۔ تو جب اس کی رضا کے ہی لیے وہ اس کا سونا ہو جائے گا، اس کا جاگنا ہو جائے گا، اس کا اٹھنا ہو جائے گا، اس کا بیٹھنا ہو جائے گا، اس کا چلنا ہو جائے گا، اس کا پھرنا ہو جائے گا، تو اللہ پاک کہتے ہیں
کہ اب یہ بندہ ایسا ہو گیا کہ میں ہی اس کی زبان بن گیا ہوں. اچھا، میں ہی اس کی زبان بن گیا ہوں. ہماری دوستی ہو گئی ہے. اب یہ دوستی اتنی پکی ہو گئی ہے کہ میں اس کی زبان ہوں جس سے وہ یہ بولتا ہے، اور میں ہی اس کی آنکھ بن گیا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. میں ہی اس کے کان بن گیا ہوں جس سے یہ سنتا ہے. میں ہی اس کے ہاتھ بن گیا ہوں جس سے یہ کام کرتا ہے. اور یہاں تک کہ میں ہی اس کے پاؤں بن گیا ہوں جس سے یہ چلتا ہے. اب آپ میں سے مجھے بھی اگر کوئی کہے گا نا کہ فلاں نے پاؤں پکڑ لو، تو حقیقت بات ہے مجھے 10 دفعہ سوچنا پڑے گا کہ آپ یار میں پاؤں پکڑوں. لیکن اللہ پاک دیکھو اپنے بندے کے کہہ رہا ہے کہ میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے یہ چلتا ہے. تو گویا اس کی آنکھ دیکھتی نہیں ہے اللہ کی رضا کے علاوہ، اس کی زبان چلتی نہیں ہے اللہ کی یاد کے علاوہ، اس کے کان سنتے نہیں ہیں اللہ کی بات کے علاوہ، اس کے ہاتھ اٹھتے نہیں ہیں اللہ کی رضا کے علاوہ، اس کے پاؤں چلتے نہیں ہیں اللہ کے رستے کے علاوہ. تو یہ ہے کہ پھر جب یہ دوستی ہوتی چلی جاتی ہے، یہ بڑھتی چلی جاتی ہے، تو پھر یہ ہے کہ راز و نیاز شروع ہوتے ہیں. اور یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو یہ ہے کہ وہ پیر صاحب بھی کہا جاتا تھا، سجدہ نشین بھی کہا جاتا تھا، ہر کوئی کہا. آج کل تو سارے معنی ہی الٹ ہو گئے، ہاں سارے کام ہی الٹ ہو گئے. کہ یہ ہے کہ جو دم درود سے یہ ہے کہ وہ کسی کو شفا ہو جائے کہ تو وہ پیر صاحب ہے، اور یہ ہے کہ وہ جو کوئی کام کرنا ہی نہ جانتا ہو وہ بھی پیر صاحب ہے. اس کو کوئی کام نہ آتا ہو، خود نہ کما سکتا ہو، پیر صاحب کہلائے گا. اور یہ ہے کہ وہ لوگوں کو یہ ہے کہ اللہ کی بات بتاتا ہو. خیر ایسا بھی ہے کہ دین کے کام میں جب آدمی لگتا ہے، جب آدمی دیندار ہو جاتا ہے، تو ایک وقت واقعی آتا ہے کہ اس کے پاس دنیا کا کام کرنے کے لیے وقت نہیں رہتا. بھی دو چیزیں ہیں نا، ایک تو اللہ ہے اور ایک دنیا ہے. جتنا دنیا کی طرف بڑھتا چلا جائے گا اللہ سے دوری ہوتی چلی جائے گی. دیکھو نا یہ دو سرحدیں ہیں. اب اگر یہ ہے کہ یہ اللہ ہے، یہ دنیا ہے، اب یہ ہے کہ بندہ بیچ میں ہے. اب یہ اگر اللہ کی طرف بڑھے گا تو دنیا کی طرف پشت ہو جائے گی نا. ہاں دنیا کی طرف دھیان کم دے گا نا، دنیا اس کے پاس کم ہوگی نا. تو وہ کتنی بڑی شخصیت ہے جو اللہ کے لیے دنیا کی طرف پشت کھڑا کر کے ہو گیا. اور آج ہمارا کیا حال ہے کہ یار دکان کھلی ہے، یہ گاہکوں کا ٹائم ہے، اذان بھی آ گئی، چلو یار نماز بعد میں پڑھ. ہم نے دنیا پہ دین کو قربان کرنا شروع کر دیا. یہ وہ تحفے، او بھائی اس سے بڑا کوئی تحفہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل سے بندے کی شکل مل جائے، ان کے عمل سے بندے کا عمل مل جائے. اس سے بڑا کوئی گولڈ میڈل ہے اس دنیا میں؟ اور ان کی بتائی ہوئی باتوں پہ اس کا عمل ہونا شروع ہو جائے تو بھئی یہ ہے کہ اس سے بڑا کوئی ترقی ہے اس دنیا میں؟ اس سے بڑی کوئی یہ ہے کہ گولڈ میڈل ہے اس دنیا میں؟ اس سے بڑا کوئی کام ہے اس دنیا میں جس نے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے یہ ہے کہ اللہ کے دین کو اپنے اوپر مسلط کر لیا، اپنے آپ کو اس کا پابند کر دیا؟ اس سے بڑا کوئی گولڈ میڈل نہیں، اس سے بڑی کوئی ترقی نہیں. اور پھر یہ ہے کہ جب یہ ہے کہ اس کے دل میں ہوگا تو مسبب الاسباب کون ہے؟ اللہ. تو اسباب جو کام ہم کر کر کے تھک گئے، سفارشیں لڑا، وہ ہو نہیں پا رہے. تو یہ ہے کہ اس طرح سے آتا ہے کہ بندے کے ارد گرد اس طرح سے وہ اسباب طواف کر، جب مسبب الاسباب راضی ہو جائے گا تو اس طرح طواف کر رہے ہوتے ہیں
کہ جیسے بندہ کھانا کھاوا کا دبا کر رہا۔ تو بھائی مشکل کام کون سا ہے؟ دنیا داری بڑی مشکل ہے نا، ہاں، گھر سے چلنا پڑے گا، صدر جانا پڑے گا، اس کی صبح۔ تو اب یہ دیکھو کہ اس کے مقابلے میں اللہ کے احکام کو ماننا، اس کے لیے کتنی مشقت ہے؟ کوئی ہے مشقت؟ کوئی ہے رکاوٹ؟ ہم ساری رکاوٹوں کو پار کرتے ہوئے سارا کچھ کر لیتے ہیں اور پھر بھی کچھ نہیں ہوتا۔ اور جب یہ ہے کہ اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ پاک جو ہے خود بخود کہ یار وہ 20 دن ہو گئے تھے میں بندے کو تلاش کرتا پھر رہا تھا، بندہ ملن، وہ اتفاق یہ ہوا کہ ابھی آیا تو اس سے میں نے بات کی تو اس نے کہا اچھا فلانے کو میرا نام لینا، کام ہو جائے گا۔ جو کام اس کے ذہن میں ایسے ہر ایک پہ ایسے موقع آتے ہیں کہ یہ ہے کہ وہ یہ کہ ہونے کا کوئی سبب بھی نہیں پیدا ہو رہا تھا، جب اس نے اللہ کو یاد کیا اور یہ کہ ایسا سبب بنا کہ اس کو جانا بھی نہیں پڑا، اس نے دوسرے کسی کو بھیجا کہ یار یہ نام لے کے یہ بتا دینا، وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک مسبب الاسباب ہے۔ تو ہم دنیا کے ہر آدمی کو، ہر افسر کو سلوٹ مارنے کے لیے تیار ہیں۔ کس کے لیے؟ دنیا کے لیے۔ اور اللہ کی رضا میں کوئی ہمیں رکاوٹ نہیں ہے، کوئی ہمیں یہ ہے کہ روکنے والا نہیں ہے، اور پھر کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نہ ایک کونے میں گھر کے بیٹھ جاؤ اور اللہ اللہ شروع کر دو، اللہ راضی ہو جائے گا۔ لیکن ہمیں اس کی طاقت کا پتہ نہیں، ہم نے کبھی محنت نہیں نہ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بس یہ آخری بات کر کے، اصل میں سمجھانا تو وہ چاہ رہا تھا، پھر آپ وہ جو کم علم ہوتا ہے اس کو ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ بات پوری سمجھاتے ہوئے بھی وہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرا ایک ادنا سا امتی، اگر اس سے کوئی بات کرے، وہ کسی سے بات کرے وہ سنے نہ، کسی سے کوئی فرمائش کرے وہ اس پہ توجہ ہی نہیں دے گی، وہ ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہے، ساری دنیا اللہ پاک کی نافرمان ہو چکی، لیکن وہ ایک بندہ اللہ کے ذکر میں بیٹھا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پتہ ہے اس کی کیا طاقت ہے؟ ہاں، آپ نے کبھی اس بات پہ غور کیا؟ اس کی یہ طاقت ہے اس آدمی کی جس کا دنیا دار کوئی سننا ہی نہیں چاہتا، پاس بٹھانا نہیں چاہتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس نے پوری قیامت کو روک رکھا ہے۔ اس دین کی یہ طاقت ہے، اگر ہم اس پہ محنت کریں تو ہمیں شیطان کیا، اڑوسی پڑوسی کیا، گھر والے کیا، سارے ناراض ہونے لگ جائیں گے کہ یار یہ کیسا مولوی بن گیا، کیسا دیندار بن گیا، کیونکہ وہ تو کسٹم میں سپاہی ہے، اور یہ ہے کہ اس نے دوسرا مکان بھی خرید لیا، اور یہ جو ہے وہاں آفیسر ہے اس کا، اور اس کی تنخواہ 20 دن میں ختم ہو جاتی۔ تو یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی نشاندہی فرمائی کہ ایک وقت آئے گا والدین اپنی اولاد کے لیے ایسے غارت ہوں گے کہ تو کیسا افسر ہے، تو سپاہی لگ جائے اس کی جگہ، ہاں، وہ چوکیدار ہے، وہ منشی ہے، اور تو اس کا افسر ہے، تیری تنخواہ 20 دن میں ختم ہو جاتی ہے، اور اس نے سال میں دوسرا مکان لے لیا۔ تو بھائی اللہ پاک ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، دین پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے جڑنے والا بنائے، ہاں، تو سارے کوشش کریں گے نا بھی جڑنے کے لیے۔ اللہ پاک ہم سب کو ٹھیک ہے۔ ابھی ختم شریفہ یہ ہے کہ وہ ابھی ٹائم ہے، تھوڑا کھانا لیٹ ہو